خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ سندھ میں مقامی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہوئی اور کچھ واقعات بھی ہوئے پرتشدد، جن کی آپ نے ٹی وی پہ یقیناً ویڈیوز دیکھی ہوں گی، خبریں چلتی رہیں۔ ایک بات یہ ہوئی کہ دو اتحادی جماعتیں جو مرکز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہیں، نون لیگ کے ساتھ شامل ہیں، جمعیت علماء اسلام فے اور متحدہ قومی موومنٹ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض نظر آئیں۔ اور آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر ایم کیو ایم کے رہنما، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جے یو آئی کے راشد سمرو صاحب کا بڑا سخت بیان آیا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی فے کے سربراہ وہ بھی حالات سے باخبر ہیں۔ تو یہ دو اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو واضح برتری ہے، اور اس کے ساتھ اگلے ماہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ اس کی ایک بات تو یہ کہ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں ایک حکومت مخالف جماعتوں کو اکثریت مل جاتی ہے، سو چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف کا منصب کہاں پہ ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ آج جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریزرو سیٹس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لسٹ ہے یا جو ممبران ہیں جو ڈی سیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی سے انحراف کیا تھا الیکشن کے روز، ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو فوری طور پہ الیکٹ کیا جائے۔ اگر یہ ہو بھی جائے تو اس وقت حمزہ شہباز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی ان کو 4 ووٹوں کی برتری حاصل ہوگی۔ اصل جو نتیجہ ہے وہ اگلے ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات جو 25 سیٹوں پہ ہوں گے پنجاب میں، اس پر واضح ہو جائے گا، جس پر یقیناً ساری جماعتیں مکمل تیاری کر رہی ہیں۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے کہ انہوں نے مرکز میں یعنی قومی اسمبلی پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، لیکن پنجاب کی حد تک وہ اس بات پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ متفق ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ دیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو سندھ میں ہوا اور جو پرتشدد واقعات ہوئے، اگرچہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اکا دکا واقعات تھے، مقامی ایشوز تھے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا اوور آل اگر دیکھا جائے تو، لیکن پھر بھی الیکشن کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت، اہلیت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ اور جیسے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر اگلے ضمنی انتخابات میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوئی بقول ان کے تو خون خرابہ ہوگا، تو یہ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر نظر رکھے ہوئے ہوگا، اور اس دفعہ بھی جو کچھ غلطیاں بھی ہوئیں بیلٹ پیپرز پہ یا جو واقعات ہوئے ان پر بھی یقیناً تحقیقات ہوگی۔ اور کیا ایسا ممکن ہوگا کہ اگلے عام انتخابات میں جب جائیں تو وہ پرامن بھی ہوں، شفاف بھی ہوں، اور ان کے نتائج تمام سیاسی جماعتیں تسلیم بھی کریں؟ یہ ایک بہت ہی مشکل امر نظر آ رہا ہے بہرحال اس وقت، کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ ہے اگر ہارتی ہے تو کبھی بھی وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتی اور فاؤل پلے کا الزام لگاتی ہے اپنے مخالفین پر اور اس جماعت پر جو الیکشن جیت جائے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، بہت شکریہ چٹان صاحب آپ کا۔ افضل بٹ ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافیوں کے لیڈر ہیں، بہت بہت شکریہ افضل بٹ صاحب آپ کا۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا بھی۔ کچھ دیر میں غوث بخش مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، بہت بہت شکریہ غوث بخش مہر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ اخندزادہ چٹان صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ انتخابات ہو گئے، ابھی تک کے جو نتائج ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، واضح طور پہ پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کو برتری ہے، لیکن اس سے جو واقعات ہوئے اور اس کے ساتھ جو دو جماعتیں ہیں جے یو آئی اور ایم کیو ایم جو مرکز میں آپ کی اتحادی بھی ہیں اور ویسے بھی آپ کی دوستی ہے ان سے، وہ بڑی ناراض ہیں آپ سے کہ آپ نے کوئی فاؤل پلے کیا، دھاندلی کی، دھونس کے ذریعے کچھ آپ نے کام کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں ہی کے ساتھ آپ نے ہاتھ کر دیا، تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ خونریزی ہوگی، یہ ان لوگوں کا خواہش ہے کہ اس طرح ہو جائے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی خونریزی نہیں ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، بہتری آئے گی۔ جہاں تک کراچی الیکشن کا تعلق ہے تو کراچی میں الیکشن ہوا، وہاں پہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ ایک ادوکا پولنگ اسٹیشنوں پہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئیں جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوورآل جو الیکشن تھا وہ اچھا ہوا۔ اور جو ہماری بلدیاتی الیکشن ہے یہ گاؤں محلوں کا الیکشن ہے، اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے خلاف یعنی اس وجہ سے اگر اس نے الیکشن لڑنا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے لڑتے کہ یہ لڑتا ہے تو میں اس کے مخالفت میں لڑتا ہوں۔
اکثر لوگ ایسے کڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ خواہش نہیں ہوتا ہے کہ میں الیکشن جیت لوں، وہ الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ میں اس کو ہارواؤں، چاہے میں بھی ہاروں لیکن یہ بھی ہارے. تو اس میں اس طرح کے واقعات اکثر ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے مخالفین ایک سیکنڈ الزام یہ لگا رہے ہیں مجھے بات مکمل کرنے کہ آپ نے حکمت عملی کے تحت مجھے مکمل کرنے دیں، میں وہی کہنے والا تھا. لیکن اس طرح کے وہاں پہ واقعات نہیں ہوا ہے جس طرح کا ڈس کا رپورٹ ایک ہفتہ پہلے آ چکا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے منظم طریقے سے اور ریاست کی سرپرستی میدان دی ہوئی. اس طرح کے واقعات نہیں ہوئی ہیں جو کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا اور بار بار الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود جو وہاں پہ وزراء جاتے تھے، جو وہاں پہ پیسے بانٹتے تھے، جو وہاں پہ ترقیاتی اسکیموں کے اعلان کرتے تھے، جو الیکشن کمیشن نکالتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم اس کو دوبارہ جہاز میں بیٹھا کے واپس وہاں پہ لے جاتے تھے. جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا یا خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوا، اس میں ایک ایک تحصیل پہ حکومت نے اربوں کا پیسہ لگایا. تو یہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا نا. تحریک انصاف نے اگر کوئی غلط کام کیا تو یہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا کہ آپ بھی غلط کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے غلط کام کیا، لیکن آپ دیکھیں کل ویڈیوز آپ دیکھتے رہے، آپ کا بھی شاید وہاں پہ چکر لگاؤ، لاٹھیاں چل رہی ہیں، 2 لوگ جاں بحق ہو گئے، ایک پولنگ ڈاکو آ کے وہ پورے کے پورے عملے کو اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ کیسا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ تو صوبائی حکومت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح ہمارے الیکشنوں میں اکثر ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اس کے پیچھے حکومت ہو، اگر جان بوجھ کے حکومت یہ کرنا، اگر یہ کرے، پیپلز پارٹی کا منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. اگر چور راستوں پہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اگر چور راستوں سے ہم الیکشن جیتنا چاہتے تھے، پھر ہم شہادتیں کیوں دیتے، پھر ہم جیلیں کیوں کاٹتے، پھر تو ہمیشہ سے ہم بہت مزے سے حکومت میں آ جاتے. تو یہ پیپلز پارٹی کا شان نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اس طرح کے لواڑ کریں. غوث بخش مہر صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی، اخوندزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومت کی کوئی حکمت عملی یہ نہیں تھی. ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، مقامی سطح کے انتخابات تھے، لوگوں کی آپس میں بھی کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں، کوئی غصہ ہوتا ہے. سو یہ اگر واقعات ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن کوئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوئے. آپ بائے کرتے ہیں بات؟ مہربانی بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے قربانی دی، وہ بیچارے گئے. ابھی کون بیٹھے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک جگہ ٹاؤن کمیٹی میں ایک امیدوار، 2 پولیس والے، 2 بڑے ڈاکو ہمارے علاقے کے، اس کے پاس ایک ایک گھر گئے، کتنے پیسے لو، نہیں دیتے ہو تو تمہیں دیکھیں گے. تھانے دار بھی میرے ساتھ ہیں، ڈاکو مجھے دیکھ رہے ہو، نامرد ڈاکو جو گاؤں میں قتل کر کے آئے. یہ الیکشن ہوئی ہے ہمارے یہاں. یہ نہیں تھا کہ کوئی گورنمنٹ نے یا مراد علی شاہ نے کوئی منصوبہ بنایا کہ مار پیٹ کر کے جیتا ہو. پولیس نے اسٹیپنگ کے تھپے لگائے ہیں. لاڑکانہ میں ایم پی کی سیٹ بائی الیکشن میں جیت رہے ہیں، ابھی وہ ایک سیٹ بھی اس علاقے سے نہیں جیت سکتے. تو یہ ریگنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ڈیلیمیٹیشن جو بنی وہ کیسے بنی، کس نے بنائی؟ کمیشن نے کہا، کمیشن کو کس نے پروپوزل دیے؟ وہ پروپوزل کمیشن کو لوکل ایڈمنسٹریشن نے دیے. جو کراچی میں بیٹھے ہیں جتنے بھی لوکل الیکشن کمیشن لوگ، وہ سارے بکے ہوئے ادھر. وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے گورنمنٹ کے ویسے کرتے ہیں. ہمیں تو ضمیر سے بات کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیسے الیکشن جیتتی ہے، کیسے الیکشن کراتی ہے. کون سی 18 میں کیا داندلی نہیں کی تھی؟ ابھی کیا داندلی، کون سی سیٹ پر داندلی نہیں ہوئی ضلع میں؟ کدھر داندلی نہیں ہوئی ہے؟ ادھر ان کے لوگ اناپوز آ رہے سب جگہ، لوگوں کو پیپر بھرنے نہیں دے رہے. ابھی تک ہمارے لوگوں کو رزلٹ نہیں مل رہے، دوسروں کو رزلٹ مل گئے، ہمارے لوگوں کو ابھی تک رزلٹ بھاگ رہے، آر او کے پیچھے آر او دفتر بھی نہیں بیٹھ رہے. ٹھیک، اچھا ایک سوال ہے سر، ایک سوال ہے ایک براڈر کانٹیکسٹ میں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے تو جو بھی حکمران جماعت ہوگی، مطلب ماضی میں بھی ایسا ہم نے دیکھا کہ وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اپوزیشن کے بقول استعمال کرے گی یا کرتی آئی ہے. یہ تو کام ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کنسنسس ہو جائے کہ انتخابات کو کیسے ایسا بنایا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تو اس پہ تو پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، ادروائز تو یہ سلسلہ رک نہیں سکتا. دیکھیں جی، بےایمانی اور ایمانداری سے چاہے کہ فیئر کہتے، اگر فیئر الیکشن کروائے تو گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کی پلس کیا ہے. اب کہتے کیا رائے عمل بنائیں، جب پولیس والے آ کے اسٹیپنگ کریں گے، ڈاکو آ کے لوگوں کے رات گھروں میں بیٹھیں گے، صبح ووٹ دینا ہے تو اس کو کیا کیسے کریں گے، کیسے اس کو امپروو کریں گے، کیسے ان کو دکھائیں گے کہ بھائی یہ ادھر بیٹھے. لیکن دیکھیں غوث بخش مہر صاحب، آپ کو یاد ہوگا سر، آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں جب ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ وفاق میں وزیر تھے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے، آپ لوگوں کی جانب سے
اس کا مطلب کہ ہوتا ہی رہے, ہم کوئی امپروومنٹ, ابھی تو جمہوریت ہے, ساری پارٹی گورنمنٹ سوائے ہمارے 3-4 آدمی ہم اپوزیشن میں, ساری پارٹی گورنمنٹ میں اپنے گورنمنٹ والے کو شکایت کر رہے. مولانا راشد محمود کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمارا امین کیا کہہ رہا ہے, وہ اپنے لوگ ان کی شکایت کریں, ہم کیا اپنے ان کے اللہ ہی دیں, وہ شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہم کیا کہیں. ٹھیک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا غوث بخش مہر صاحب. قمر دل شاد صاحب, یہ جو ہوا سارا آپ نے دیکھا پہلے مرحلے میں, چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکا دکا واقعات تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہو گئے, تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم سوال کریں یا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے سوال بنتا ہے کہ انتظامی امور اور سیکیورٹی کی فراہمی انہوں نے کرنا تھا, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے خیال میں اتنا بڑا ایسی چیزیں مینیج کر سکتا ہے ایسے علاقوں میں اگر اس کو صوبائی حکومت یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سپورٹ حاصل نہ ہو اس طرح جیسے وہ چاہتا ہے؟ قمر دل شاد صاحب. جناب ٹھیک فرما رہے ہیں ہمارے دوست, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہی محتاج ہے نا. صوبائی حکومت کی پولیس, آئی جی, چیف سیکرٹری, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر, وہ سارے ان کی ہی رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب یہاں جو ایک واقعہ پیش آیا, جو ایسے وہ لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کے چل رہے تھے, مجھے تو اپنے طالب علمی کے زمانے میں مولانا باشانی کی تحریک یاد آ گئی. جب مولانا باشانی اور تحریک چلاتے تھے تو اسی طرح کے لمبے لمبے بانس, کلہاڑیاں, ڈنڈے وہ لے کے چل پڑتے تھے. تو اب یہاں جس ضلع میں وہ دکھایا گیا ٹی وی چینلوں پر, افسوس کی بات ہے لیکن ہوتا ہے, یہ ہمارے دوست صحیح فرما رہے ہیں کہ چونکہ علاقائی یہ مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں یہ اپنے گاؤں کی سیاست کے مطابق جہاں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل درست فرمایا, میں اس پر ایگری کرتا ہوں. تو ہونا نہیں چاہیے. اس پر ہماری پولیس نظر نہیں آئی, رینجر نظر نہیں آئی, اس کے بعد انہوں نے ہماری باقی جو ہے ادارے جو تھے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے. تو یہاں تھوڑا سا صوبائی حکومت کی کوتاہی, سستی یا سیاسی یا برادری قبائلی اس لحاظ سے ان کی خاموشی, نظر اندازی سے الیکشن کمیشن کی عزت پر حرف آیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 1979 میں جب یہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ضیاء الحق صاحب نے کرائے تھے تو بلوچستان کا اہم علاقہ جو تھا یہ جمالیوں کا اور اس کے بعد ریسانیوں کا اور رند کا اور اکبر کوٹی کا, وہاں 40 آدمی مارے گئے تھے ضلع نصیر آباد میں. تو یہ تو ایک علاقائی چونکہ ہوتا ہے نا, ایک پسند نہیں کیا جاتا, خاندانی قبائلی جھگڑے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ٹھیک ہمارے دوست نے کہی کہ یہ واقعات ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں ہو جاتا ہے, لیکن اگر صوبائی حکومت تھوڑا سا کنٹرول کرتی تو یہ نہ ہوتا. اب دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کتنا سینسیٹیو صوبہ ہے. چند دھماکے تو ہوئے, جو باہر کی ایک تنظیمیں ہیں دھماکے کروائے انہوں نے, لیکن پورے جہاں 15 ضلع میں جو انتخابات ہوئے پہلے مرحلے میں بڑے پرامن طریقے سے ہو گئے. اور ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ 60% ووٹ کاسٹ ہو گیا بلوچستان میں. اسی طرح صوبہ خیر پختونخوا میں دونوں مرحلے ٹھیک ٹھاک پرامن طریقے سے ہو گئے. چھوٹے موٹے جو واردات وہی ہے, لیکن پورا اجتماعی طور پر وہاں کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. تو اب اس طرح پنجاب میں انتخابات ممکن ہے ستمبر نہیں. اچھا ایک چیز بتائیں, پھر افضل بٹ صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ جب ایسے انتخابات ہونے ہیں, آپ کو تاریخ کا بھی علم ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں کیسے ایک مقامی سطح پر اس قسم کی لڑائیاں ہو سکتی ہیں. سو اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان یقیناً صوبائی حکومت سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوگا, بات چیت کرتا ہوگا, میٹنگز ہوتی ہوں گی, ایک لاہے عمل طے ہوتا ہوگا کہ کیسے ان کو پرامن رکھنا ہے, اسموتھلی ان کو لے کے چلنا ہے, یہ ساری باتیں طے ہوتی ہوں گی. درست کہا آپ نے. الیکشن کمیشن نے باقاعدہ میٹنگ کی, چیف سیکرٹری کو بھی, آئی جی کو بھی, لا اینڈ آرڈر کی جتنی بھی ایجنسیاں تھیں سب کو طلب کیا, بات کی. لیکن جو وقت آیا, جب طبلے جنگ بن گئی, لڑائی انتخابی جنگ شروع ہو گئی, تو یہ سارے ادارے خاموش ہو گئے. اب اپنے مفادات کے تحت انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, ناکام ہو گئے. تو میں کل ملاقات میں کر رہا ہوں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے, تو ان سے میں کہوں گا کہ جناب لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ قانون کیا, قمر دل شاہ صاحب قانون کیا کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ یہ جو ادارے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے کمشنر کے یا الیکشن کمیشن کے تابع نہیں ہوتے, وہ ڈائریکٹ آرڈر نہیں دے سکتے, یا وہ انتظار کریں گے کہ وہاں سے صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کی مدد کو آئے؟ نہیں, تابع ہیں. آئین کا آرٹیکل 222 کے تحت تابع تو ہیں. اب یہاں ذرا میں محسوس یہ کر رہا ہوں جیسے الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں ایک بہت بڑا
स्टेप उठाया, बड़ा जरूरतमंदाना कदम उठाया, चीफ सेक्रेटरी और IG को तलब कर लिया, उन्होंने माफी मांगी और सारा हालात भी बता दिए, 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ केस भी कर दिए, सस्पेंड भी कर दिए, तमाम जिला अब हाँ डिवीजन गुजरावाला डिवीजन की तमाम इंतजामिया उन्होंने चेंज कर दिया, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया, IG को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त कदम उठाया था और उस हल्के में दोबारा इंतखाब भी करवा दिया NA 75 में। उसकी रिपोर्ट भी बड़ी अहमियत का हामिल है, आजकल वो चल रही है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालतों में। तो वो इसी तरह का हल्का जहाँ जहाँ तो वो इतना डस्का वाला तो खैर 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब कर दिए गए थे, बाद में तो यही चल रहा है। यहाँ भी जो मामला हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। तो कल मैं उनसे मुलाकात करके को रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप इस पर सख्त कदम उठाएं, क्योंकि आपकी उंगली उठाई जा रही है, आप पे इतराज़ात की जा रहे हैं, आपके जो है तो चैलेंज किया गया है। तो आप बेशक चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दें, IG को तब्दील कर दें, इख्तियारात तो आपके पास मौजूद है। ठीक मैं वापस आता हूँ कमर साहब, ये इम्पोर्टेंट बात है। अफजल भट्ट साहब, अब ये पहला मरला था, इसके बाद जो पंजाब में ज़िमनी होने हैं वो ज़्यादा अहम है। चीफ मिनिस्टर की ऑफिस का उस पर फैसला होगा कि क्या उस पर बात हो सकती है, और शेख रशीद साहब तो अभी से कह रहे हैं कि जी खून खराबा हो जाएगा अगर कोई ऐसी हरकत की गई। सो ये आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की खाली जिम्मेदारी है या बाकी इदारे भी इसमें मदद के लिए आने चाहिए? शहजाद देखें, ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ इलेक्शन का रिज़ल्ट उसी सूरत पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करती हैं जब वो इलेक्शन जीत रही हों, और उसी को वो जमहूरियत कहती हैं जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक निताए जा रहे हो। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और यही वजह है कि इलेक्शन से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन हो या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, वहाँ पर वहाँ की हुकूमतों का बहुत असर सुख होता है। आईनी तौर पर तो इंतज़ामी मशीनरी इलेक्शन कमीशन के ताबे होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वही उन्हें हदायत दे रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी चीज़ को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें इलेक्शन से पहले करने वाली होती हैं। कि नॉर्मली ये होता था कि आज से पहले भी यही सूरत हाल थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहबान जो हैं वो दोनों सियासी जमातों के, तीनों सियासी जमातों के, चारों सियासी जमातों के लोगों को बुलाकर एक लोकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी कि उसने इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बनाने के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं करता। अच्छा, लेकिन एक बात है कि ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन जारी करके क्या बरी ज़िम्मा हो सकता है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्शन के जो झगड़े होते हैं या मामला जो ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं वो सालों साल पेंडिंग होते हैं। मतलब साबिक जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो स्टे ऑर्डर पे वो 3 साल 3.5 साल तक वो अपनी कुर्सी पर कायम रहे। तो ये भी कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसे कोई मामला हैं तो उसमें फिर क्यों डिले, फौरी एक्शन क्यों नहीं? ये देखें, ये तो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन से हटकर ये पाकिस्तान का एक अदालती सिस्टम भी है, और अदालती निज़ाम के अंदर ज़ाहिर है बहुत सी खामियाँ मौजूद हैं जो वक्त के साथ साथ दूर की जा रही है। वहाँ सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, लोगों के कत्ल के मुकदमात भी, चोरी के छोटे छोटे मुकदमात भी जो हैं वो कई दहाइयों तक चलते रहते हैं। तो इसलिए इस सारे सिस्टम को आप इलेक्शन को इससे हटकर नहीं दे सकते। आपको इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर रहकर ही देखना होगा और अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपने सही कहा बिल्कुल कि ये सारी खराबियां मौजूद हैं, तो ये सारे का सारा मामला तो रिफॉर्म्स पे आके ख़त्म होता है। लेकिन रिफॉर्म करने को एक बड़ी सियासी जमात जो अभी इस वक्त अपोजिशन में है या नहीं है, तहरीक इंसाफ, वो तैयार नहीं है इनके साथ बैठने को। जब तक सियासी जमातें रिफॉर्म्स से मुतफिक नहीं होंगी तो फिर ये मसाइल आते रहेंगे, हम इसी तरह बैठ के यही सवाल आपसे हम पूछते रहेंगे। चले देखें जी, वो मरकज़ में अगर मौजूद नहीं हैं तो चारों सूबों में तो वो मौजूद हैं, और नॉर्मली जो है वो जितने भी इलेक्शन हैं उनकी निगरानी सूबाई गवर्नमेंट ही कर रही होती है, या अबूरी सेटअप होगा उसमें वही देखेगी, इंतज़ामी मशीनरी उसी के कंट्रोल में होती है। तो बजाय इसके कि इलेक्शन के बाद जो है वो हम इलेक्शन को डाउटफुल करार दें, उस पर एतराज़ात उठाएं,
الیکشن سے پہلے کرنے کا یہ کام ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھی یہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ بھی کی جائے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ یہاں اپنی شکست ماننا جو ہے وہ اپنی کمزوری تصور کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی اعلیٰ اخلاقی روایات نہیں ہیں. شاید چند حلقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہارنے والا امیدوار جو ہے وہ جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈالتا ہے, اس کو مبارکباد دیتا ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ منوان تسلیم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. چٹان صاحب, میں غوث بخش مہر صاحب سے ایک سوال کر کے آپ کی جانب آتا ہوں, انہوں نے کہیں جانا ہے. غوث بخش مہر صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف یا آپ کی اتحادی جماعت جو ہے وہ الزام عائد کرتی ہے چیف الیکشن کمشنر پہ, اوور آل الیکشن کمیشن پہ, اور اگر دیکھا جائے تو اسی الیکشن کمیشن نے آگے ضمنی بھی کرانے ہیں, جو مقامی انتخابات کے دیگر مراحل ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, آگے عام انتخابات بھی کرانے ہیں. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کیسے نتائج تسلیم ہوں گے؟ ریفارمز ہو بھی جائیں لیکن پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں ایک بہت عجیب قسم کا جمود نظر آتا ہے کہ آپ لوگ انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں جی, ہم اس میں الائڈ نہیں ہے, الائڈ ہم ہاؤس تک تھے, وہ بائیکاٹ کر کے ہم ہاؤس میں بیٹھے. بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر یا ممبر مجھے تو اچھے لوگ لگتے ہیں. اب یہ تو نہیں آگے ہر جگہ بیٹھیں گے, یہ سارا کام ہے صوبائی گورنمنٹ کا. جب ڈپٹی کمشنر ڈی آر او ہے, ڈپٹی کمشنر کو ڈی آر او نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈی آر او کرنا چاہیے تھا ججز کو. اب ڈپٹی کمشنر کو ساری چیز کا پتا ہے. ہمارے یہاں یہ حال کیا ہے کہ 20-30 کلومیٹر پر بھی ایک پولنگ اسٹیشن رکھی گئی ہے. تو یہ کیا ڈپٹی کمشنر جو پتا ہے جس آدمی کو کہ بھائی یہ راستہ کتنا دور ہے, کتنا گاؤں دور ہے, وہ کیوں رکھ رہا ہے؟ تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں صوبائی گورنمنٹ سارا کچھ کروا رہی ہے. پی ٹی آئی اگر اوپر نہیں ہے, جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی صوبائی میں ہر جگہ پی ٹی آئی کٹی ہے, تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور کیسے جب ایک چیز فیئر ہوگی, دیکھی جائے گی فیئر ہے, فیئر ہو رہی ہے, تو پھر کیوں نہیں لوگ مانیں گے اس کو؟ کیوں لوگ مانتے ہیں ابھی تک کہ 70 کی الیکشن فیئر تھی؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نواز ایک حقیقت ہے, پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. یہ ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے آگے انتخابات لڑنے ہیں, جی ڈی اے نے لڑنا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے لڑنا ہے. تو جب سارے پلیئرز اسی میدان میں ہیں, سو اپنی سیاسی جو بھی مخالفتیں ہیں, کوئی ذاتی رنجشیں ہیں, اس کو ایک طرف رکھ کے اس چیز پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسئلہ آخر ہے کیا؟ ہونا چاہیے الیکشن کے سسٹم پر, الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ سب کو ہونا چاہیے. میں اس خیال کا ہوں. میں تو یہ نہیں کہ پی ٹی آئی یا مسلم لیگ یا کوئی کہے نہیں, میں ذاتی طرح سے حق میں ہوں کہ بالکل بیٹھ کے کوڈ آف کنڈکٹ پر جکرا ہونا چاہیے. لیکن ہماری اتنی کرپشن ہو گئی. میرے یہاں کل رات کو 15,000 روپے ایک ووٹر کو دیے گئے. تو یہ کہاں سے فیئر الیکشن کون کروائے گا؟ اس کو فیئر کیسے کریں گے؟ اس کو لوگوں نے ویڈیو نکالے کے لوگ پیسے دے رہے, 10 کو لے کے گئے لوگوں کے گھر پر کے کل صبح ووٹ نہیں دو گے تو یہ زیادہ کو تم ایسے کریں, اور پولیس والے ساتھ. تو یہ کیا صوبائی گورنمنٹ ہے یا الیکشن کمیشن ہے؟ پولیس والے صوبائی گورنمنٹ کے اندر نہیں, الیکشن کمیشن ہے. بلیم الیکشن کمیشن کو کریں گے, وہ تو صوبائی گورنمنٹ کے تھانے دار اور پولیس والے. لوگوں گھروں میں گئے رات کہ بھائی یہ پیسے لو, 15,000 لو, یہ ووٹ بندے گھر میں ہو, یہ 2 بندے ایک ڈاکو ساتھ کھڑا ہے تو پولیس والے کریں. ویری رائٹ. چلیں, جب تک ان چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے. بہت شکریہ غوث بخش مہر صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اخوندزادہ چٹان صاحب, اب یہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی جو آپ سے ناراض ہو گئی ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ آپ لوگ عزم اتحادی ہیں, اور اگر ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ جی ہم اس پر نظر ثانی کریں گے اپنے اتحاد پہ, تو آپ تو ایک براڈر ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں, تو اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کیوں انوائے کرتے ہیں اپنے اتحادیوں کو؟ دیکھیے جی, یہ جو ہمارے اتحادی ہے, مرکز میں ہم اتحادی ہیں, لیکن یہ سندھ میں سارے ہمارے خلاف اتحاد میں شامل تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی اور پی ٹی آئی لڑکانہ میں سب دونوں مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ اگر 12 پارٹیاں ایک طرف ہو جائے اور اس کو اس طرح کا کلین سویپ شکست ہو, تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کلین سویپ ہوا ہے. کچھ نہ کچھ الزامات تو ضرور لگائیں گے, جو کہ لگا رہے ہیں. اور یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہتر ہوتے, لیکن ہمیں پہلے سے اطلاعات تھے کہ
جو جی ڈی اے کے ہمارے دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں شکست ہو رہی ہے تو آپ لوگ دنگا فساد کریں اور کچھ اس طرح کے جواز بنائے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں اور ہم کہیں کہ ہمارے خلاف بہت دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا اعتراف ہمارے چیئرمین صاحب نے الیکشن سے پہلے کیا تھا اور اپنے ورکروں کو ہدایت کی تھی کہ اس طرح کا ان لوگوں کا پلاننگ ہے کہ ہم اس طرح کریں گے، لیکن آپ لوگ حوصلے سے کام لیں گے، آپ لوگ صبر سے کام لیں گے۔ تو اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو الیکشن اور بھی بہتر ہو جاتا، اور اگر بلاول صاحب پہلے سے اپنے ورکروں کو نہیں سمجھاتے اس منصوبے سے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو حالات اور بدتر ہوتے۔ بلاول صاحب کو تو خود الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے نہیں قوانین جی، کی، انہوں نے کوئی خلاف ورزی 21 جون کو آپ نے 21 جون کو وہ صرف لڑکانہ میں نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری بی بی شہید کی سالگرہ تھی، اور پوری پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہر سال چاہے الیکشن ہو اور کہ نہیں ہو ہمارے اس طرح کے تقریبات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے نوٹس نہیں دیتے جس طرح کے عمران خان صاحب کو نوٹس پہ نوٹس دیے جاتے تھے اور اس کو منع کیا جاتا تھا، منسٹر کو نکالا جاتا تھا اور وہ پھر اس کو جہاز میں اپنے ساتھ بٹھا کے پھر لے جاتا تھا۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے شکست کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ اعتراضات تو لگائیں گے، لیکن ہم لوگوں نے جو اتحاد بنایا ہے وہ بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے، اور یہ اتحاد بننے سے پہلے بھی ہمارے درمیان میں اختلاف تھے، ہم نکل گئے تھے پی ڈی ایم سے، اور ہمارا ماضی بھی لوگوں کو پتہ ہے، اور آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، جس طرح کہ یہ سارے ہمارے کراچی میں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئی تھے۔ اس کے باوجود ہم نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اتحاد کیا ہے، اور وہ سب سے بہت بڑا مقصد ہے ریاست کو بچانا، اور اس ریاست کو بچانے کے لیے ہمارے پاکستان کی جتنی سیزن پالیٹیشین ہے ان سب نے اپنے ووٹ کو، اپنی پاپولیرٹی کو داؤ پہ لگایا ہے، اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمارے کیا حالات ہوں گے۔ پھر جب ہم اقتدار میں آ گئی تو پھر ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ الیکشن میں جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ملک نگران حکومت الیکشن تک نہیں چلا سکتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی نالائقی، اپنی نااہلی، اپنی کرپشن، اپنے اقربا پروری، اپنی اے ٹی ایمز کی وجہ سے اس ملک کو جس حال تک پہنچایا ہے، معاشی لیول پہ، سفارتی لیول پہ، اخلاقی لیول پہ، اداروں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، یہ ملک مزید خدا نخواستہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ اس ایجنڈے پہ جا رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے حاکم سعید صاحب نے ایک ویڈیو ہے، آج بھی یوٹیوب پہ ہے، کہ انہوں نے کیا پیشن گوئی کی تھی کہ کس کو لائے گا، اور سارا گیم جو ہے وہ ہمارا ایٹمی اثاثوں کو ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک ویڈیو آج سے 20-22 سال پہلے کی موجود ہے۔ حالات بالکل اس حالات پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ایک بین الاقوامی معاہدے سے پھر آپ موڑ جاتے ہیں، آپ باہر سے ایک چیز منگواتے ہیں 1000 روپے پہ، وہ اپنے ملک میں بیچتے ہیں 200 روپے پہ، اور جس پیسے پہ آپ منگواتے ہیں وہ سود کا پیسہ ہے، وہ قرض کا پیسہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پاکستان بینک کرپٹ ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں گا اور وہی فیصلہ کرے گا کہ ایٹمی اثاثے ہمارے۔ تو یہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اتحاد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فواد چودھری نے فوراً بیان دیا تھا کہ امکیاں بس آ جائے، ہم تیار ہیں، لیکن یہ سارے محب الوطن پارٹیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنی سیاست، اپنے ووٹ بینک کو داؤ پہ لگایا ہے ریاست کو بچانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے بعد 6 مہینے یہ عوام صبر کرے۔ 4 سال انہوں نے یہ نااہل نالائق حکومت کو برداشت کیا ہے، 6 مہینے ہم کو برداشت کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ ایک عام پاکستانی کو، میرے جیسے ایک دیہاتی کو، میرے جیسے کم پڑھے لکھے بندے کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ پاکستان صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 1 سال جو ہمارا 1 سال پورا ہو جاتا ہے، پھر عمران خان کے 4 سال سے ہمارا موازنہ کرے، 1 سال کا 1 سال کا موازنہ کرے۔ اگر اس میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں تو جب سے ان کو حکومت ملے ملک ریورس میں جا رہا تھا، ریاست پیچھے جا رہا تھا۔ ہمارے دور میں بھی دیکھیں کہ آیا ہمارے 1 سال میں ملک نے آگے کا سفر کیا ہے یا پیچھے کے سفر کیا ہے؟ اتنی دیر سے کیوں خیال آیا انہیں ہٹانے کا؟ پہلے ہٹا دیتے۔ دیکھیں جی، ہم پہلے بھی 3.5 سال آپ ملک کو ریورس گیئر میں آپ دیکھتے رہے، پھر آپ نے ہٹایا، آپ پہلے سال ہٹا دیتے۔ ہم تو اپنے جو ہمارے اتحادی ہے بار بار ان لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پہ آپ حکومتوں کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو عوام میں ایکسپوز کر سکتے ہیں،
آپ اگر حکومت کو ہٹانا چاہے تو آپ کو اسمبلی کے اندر آنا پڑے گا. ٹھیک. اگر ہمارے بات کو پہلے مان لیتے تو یہ ملک کا جو حشر ہوا ہے یہ کم از کم نہیں ہوتا. اگر پی ڈی ایم ہمارے میں ساتھ واپس آتا agree ہوں. کرتے. قمر دل شاہ صاحب, اب یہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں یہ پرابلمز, اور آپ نے 1979 کا بھی ایک حوالہ دیا, سوال یہ کہ کیا جب ریفارمز آپ لے کے آتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دن آپ الیکشن کرا دیں, آپ صوبائی حکومتوں کے صوبائی الیکشن جو ہیں آپ کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں آپ ایک دن کرواتے ہیں, تو کیا مقامی حکومتوں کے الیکشن بھی آپ اسی دن ایڈجسٹ کریں اور پھر اس میں جو بھی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنی ہے, جو بھی انتظامی امور ہیں, اس کو بہتر انداز میں آپ یہ کر دیں؟ دیکھیں جی, مقامی حکومتوں کے الیکشن جب بھی ماضی میں ہوتے رہے ہیں وہ بھی مرحلہ وار ہی ہوتے رہے, جو ظاہر بہت بڑی مشینری ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اسلام آباد میں آپ کا انتخابات ہو رہے تھے مقامی حکومتوں کے, لیکن اچانک رات کے وقت ایک منسٹری انٹیریئر نے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے شیڈول جاری کیا ہوا تھا کہ 50 یونین کونسلیں تھی, لیکن وزارت داخلہ نے 101 جو ہے یونین کونسلوں کا ایک نوٹیفکیشن کر دیا. اس پر پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو ظاہر ہے کہ اپنا نوٹیفکیشن جو تھا شیڈول واپس لینا پڑا, اور اب وہ 101 حلقوں میں ایک جو یونین کونسل ہیں اس کی دوبارہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. تو یہ الیکشن چلا گیا ستمبر میں. اب ایک بات ہو گئی تھی. دوسری بڑی ہمارے دوستوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایسا سسٹم لے کے آنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جب کوئی انتخابات ہو اس کو تسلیم کر لیں. اس کے بارے میں تو ہماری تجویز تو یہ ہے, آپ کا چونکہ بہت بڑا یعنی وہ سسٹم آپ کے خیال میں ابھی موجود نہیں ہے؟ نہیں, میں عرض کروں نا, اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ تمام پارلیمانی جماعتوں کو طلب کرے اور ان سے ایک سوال پوچھے, ایک ایجنڈا پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس کے تحت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انتخابات کو تسلیم کر لے تاکہ وہ قانون سازی کی جا سکے. اب ہر آدمی جو ہے ایک انتخابی اصلاحات کا انہوں نے ایک نعرہ ہے, سیاسی نعرہ ہے, اس کی سپرٹ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو پروپوزڈ الیکشن ریفارمز ہیں اس کا محور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونا چاہیے, پارلیمان نہیں. الیکشن ریفارم کا نام نہ لیں, یہ نام نہاد الیکٹرل ریفارم کی باتیں نہ کریں. بہت باتیں ہو رہی ہیں, بہت کام ہوا ہے. اب بھی جو موجودہ حکومت آئی ہے, حلف لینے سے پہلے تک انتخابی اصلاحات, لوگو انتخابی اصلاحات, کون سی انتخابی اصلاحات؟ میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو میں نے میسج بھیجا کہ کون سی انتخابی اصلاحات آپ لانا چاہتے ہیں. میں نے اسپیکر صاحب کو لیٹر بھیجا, اس کو میسج بھیجا کہ مسٹر اسپیکر آپ بتائیں کون سا انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. یا دو آپ نے اصلاحات کر لی, ایک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین خارج کر دی, اوورسیز پاکستانی خارج کر دی. یہ ہمارا انتخابی اصلاحات. ویری رائٹ. آپ یقین جانیں کہ ہمارے سیاسی جماعتوں نے انتخابی اصلاحات کو نعرہ لگایا ہوا ہے, اس لیے روح کو نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک. 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سال میں 2 انتخابی اصلاحات قمر شاہ صاحب تیسرے مہینے ایک انتخابی اصلاحات. اس لیے الیکشن پاکستان کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پارلیمانی ان کو طلب کریں, پوچھیں کہ ہمیں بتائیں کہ کون سا آپ ہمیں ایجنڈا بتائیں, قانون سازی کروائیں گے, کس پر آپ اتفاق کر لیں گے, تاکہ معلوم تو ہو سکے نا کہ یہ ہے ایجنڈا. یہ اگر قانون سازی ہو جائے تو تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو تسلیم کر لیں. جو بھی الیکشن ہوگا کتنی صفائی کر لے, آرمی آ جائے, یونائیٹڈ نیشن آ جائے, تو تب بھی انہوں نے انتخابی وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرنا. میں قمر صاحب میں واپس آتا ہوں, ذرا افضل بٹ صاحب کے پاس مجھے جانا ہے. افضل بٹ صاحب یہ بتائیے کہ ہر چیز جو ہے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, چاہے کوئی ایک سیاسی جماعت ہو یا دوسری. آج کل پاکستان تحریک انصاف اس میں سبقت لے کے جا رہی ہے. کوئی بھی چیز ہو, چاہے الیکشنز ہوں, کوئی بیان ہو, کوئی فیصلہ ہو, IMF ہو, لوکل باڈیز الیکشن ہو, ہر چیز متنازع ہے. سو یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عام انتخابات تک یہ ماحول زیادہ خراب ہو جائے گا؟ تو وہ جو اصلاحات اور ریفارمز اور آپس میں وہ اتفاق رائے وہ کہاں ہیں؟ شہزاد, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اندر ہر چیز کو متنازع بنانے کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس کا خمیازہ آنے والے 10, 15, 20 سالوں تک مزید ہم بھگتتے رہیں گے. کیونکہ انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کی پہچان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے اداروں کو متنازع بناتے ہیں اور ان کے متنازع بنانے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کی گفتگو سننے والا کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا, آپ کی گفتگو سننے والا پاکستان کے کسی سسٹم پر اعتبار کرے گا,
تو یہ آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہوا اور فضا میں رہتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ کہ اس چیز کو ہم نا جنرلائز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی سیاست دان جو ہیں سارے معاملہ بگاڑ رہے ہیں. اب سیاست دان چٹان صاحب بھی ہیں, غوث بخش مہر صاحب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب بھی ہیں, تو ہم ان سب کو ایک ہی جو ہے آپ پرزم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا پن پوائنٹ کرنا چاہیے آخر وہ کون ہے؟ کیا چٹان صاحب متنازع کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اپنی صفیں درست کرنے کی بجائے پہلے اداروں پہ اٹیک کرتی ہے. اس کا مقصد دو ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ادارے ڈیفینس پوزیشن میں آ جائیں, ٹھیک, اور اگر انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ادارے کوئی راستہ نکالیں تاکہ وہ اس تنقید سے بچ سکے. کیونکہ آسان لفظوں میں پاکستان تحریک انصاف اداروں کو بلیک میل کر رہی ہے تاکہ اقتدار میں واپس آ جائے. آپ اسے بلیک میل کہہ لیں, آپ اسے پولیٹیکل ٹیکٹس کہہ لیں, آپ اسے, یہ میں صرف تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں بات کر رہا, تمام پولیٹیکل پارٹیز. لیکن جو لینگویج آج کل استعمال ہو رہی ہے اداروں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یا عمران خان صاحب کی تقاریر میں, اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں بھی مختلف سپیسز میں جاتا ہوں رات کو, کوئی امریکہ سے ہو رہی ہوتی ہے, کوئی یو کے سے ہو رہی ہوتی ہے, میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ میرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں اور میری تنظیم کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ٹھیک, ہم 1950 سے سویلین بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے ہر فوجی امر کے خلاف جدوجہد کی ہے, لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے. ہم صرف فوج کے اس اقدام کی تنقید کرتے ہیں جب وہ ماورائے آئین کوئی قدم اٹھاتے ہیں. صحیح. اداروں کے اندر پوسٹنگ کیا کرنی ہے انہوں نے, ادارے کو انہوں نے ڈسپلن کیسے رکھنا ہے, سرحدوں کے اوپر انہوں نے کئی انتظامات کرنے ہیں, یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. اس معاملے پہ کبھی آپ پی ایف جے کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں دکھا سکتے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی. ایک چیز مجھے سمجھا دیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب اب اقتدار سے باہر ہو گئے اور وہ بار بار انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ جی آپ ادارے اپنا کردار ادا کریں, اور اگر ملک کو لوٹا جا رہا ہے تو چوکیدار کا فرض ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہے. تو یہ کیا ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کیا؟ مطلب ادارے کیا کریں؟ کیا مطلب فوج آئے اور آ کے شہباز شریف صاحب سے کہے کہ جی آپ جائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھیں؟ کیا کریں؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی سربراہ آئین سے ماورا کو مطالبہ کر رہا ہو کہ آج تک پولیٹیکل پارٹی جو ہے سب سے زیادہ سٹینڈ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, آئین کے اوپر ان کا ہوتا ہے کہ اس آئین کے اندر تابع رہنا ہے پاکستان کی فوج نے, اس آئین کے تابع رہنا ہے پاکستان کی عدالتوں نے, اس آئین کے تابع رہنا ہے پاکستان کی حکومتوں نے, اس آئین کے تابع رہنا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے. لیکن جب آپ اس آئین کو ایک ردی کا ٹکڑا سمجھ دیں, اس کو ردی کا ایک کاغذ سمجھ کر وہ مطالبات شروع کر دیں کہ جو ماورائے آئین ہوں, تو یہ نہیں, لیکن یہ انہیں بھی تو پتا ہوگا نا کہ یہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے مطلب وزڈم کیا ہے, دانائی کیا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ان کے ساتھ ایک کراؤڈ ہے نا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو وہ ایک ہیرو سمجھتا ہے. صحیح. اور ان کی وہ ایک فین فالوئنگ ہے. جس طرح کہ آپ کسی بھی ہیرو کو دیکھ لیں, کوئی کھلاڑی ہو, کوئی میوزیشین ہو, کوئی اداکار ہو, اس کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کا ہیرو جو ہے وہ آئین کی بات کر رہا ہے, وہ کوئی اخلاق کی بات کر رہا ہے. وہ اگر الٹی کیپ پہن لیتا ہے تو وہ الٹی کا کیپ پہننا فیشن بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی خان صاحب جو ہے وہ اور ان کے فین جو ہیں اسی راستے پہ چل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی خان صاحب سے پہلے بھی جب بھی فین اور ووٹر میں کیا فرق ہے؟ نہیں, فین میں اور پولیٹیکل ورکر میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ آئین کی بات کرتا ہے. صحیح. وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو اتنے سارے فینز جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں, جلسوں میں نعرے مارتے ہیں, ان میں مطلب وہ پولیٹیکل سینس نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں پولیٹیکل سینس نہیں ہے. وہ ایک ہیرو کے رومانس میں ہے. چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, وہ صحیح ہو یا غلط ہو, وہ ان کا اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی جو ہیرو کے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
وہ سمجھتا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ فیشن ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ عرفان زادہ چٹان صاحب ہیرو کے رومانس میں ہیں وہ, اب ہیرو کے رومانس سے کیسے نکالا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. سو ان کی ایک فین فالوئنگ ہے, لوگ آتے ہیں جلسے میں, لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں انہیں. تو پھر اس رومانس سے اگر ایک پاکستان کی ایک تعداد عوام کی غلط سمت میں جا رہی ہے تو یہ ذمہ داری بھی تو سیاست دانوں کی ہے کہ ان کو ٹھیک راستے پہ کیسے لائیں. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ٹھیک راستے پہ آ جائیں گے اور لوگوں کو حقیقت سمجھ آ جائے گا. کچھ تو یہ پہلے سے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے, یہ جو اپوزیشن میں تھا کینٹینر پہ کھڑے ہو کے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی پتہ نہیں 15-16 ارب کے کتنے ڈالر دن میں کرپشن ہوتا ہے, میں اس کو رکوں گا, 200 ارب ادھر سے آئیں گے, 200 ارب ادھر سے آئیں گے, اور یہ سبز پاسپورٹ آپ دیکھ لیں گے, جہاں پہ جائیں گے امریکن صدر آپ کو سلوٹ ماریں گے, جاپان سے لوگ یہاں پہ آئیں گے, آپ کے ہوٹلوں میں آپ کے بازاروں میں محنت مزدوری کریں گے, میں 50 لاکھ گھر دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. بہت زیادہ تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور بالکل اداروں پہ ہمیشہ سے تنقید ہوا ہے. لیکن میں افضل بٹ صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اداروں پہ ہمیشہ ایک چیز پہ تنقید ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے آئین بنایا ہے, جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان, جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, جس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے, آپ اس کے اندر رہ کے کام کریں. لیکن لاڈلا بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ضدی ہوتا ہے, وہ ضد کرتے ہیں غلط چیز کے لیے. عمران واحد بندہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں رہے, آپ آئین کے تابع نہیں رہے, اور عمران خان صرف اس ادارے کے لیے نہیں, جج اگر وہ فیصلہ کرے ان کے اپوزیشن کے خلاف, جو وہ ایک لفظ منہ سے نکال کے وہ جج لکھے تو وہ جج ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ادارہ خراب ہے. اس طرح ہر ادارے کے ساتھ ان کا رویہ, میڈیا کے ساتھ اگر آپ اس کے بارے میں بولے, اگر آپ اس کے بارے میں لکھے تو ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو آئینہ دکھائے, اس کو حقیقت لکھے, تو پھر اس کے جو آپ کو کہہ دیا کہ جو اس کے فالورز ہیں وہ گالی گلوچ, یہ نہیں دیکھتے کہ خاتون ہیں کہ مرد ہیں, صحافی ہیں کہ جج ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا ماحول بنا ہے, یہ بنا نہیں, یہ بنایا گیا ہے. یہ نیریٹیو آپ کو پتہ ہے کتنا میڈیا نے اس پہ کتنا محنت کیا ہے, اس کے پیچھے کتنے لوگ تھے, یہ کس طریقے سے. تو یہ جنون جو ہے یہ بنایا گیا تھا, یہ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل اگر آپ کارکردگی دکھائیں, اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں 1 سال آپ کا ایک طرف اور خان صاحب کے 4 سال ایک طرف, اگر آپ کارکردگی ثابت کر دیں اور اس وقت جو ہمارے خاص طور پہ معاشی چیلنجز ہیں ان کو دور کر دیں, ٹھیک کر دیں, تو میرے خیال میں یہ جو فین کلب ہے اس میں ویسی کمی آ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو آئیڈیلزم ہے, یعنی لوگوں کے خواہشات یہ ہیں کہ پاکستان 1 مہینے کے اندر ایٹمی سپر پاور بنے, چائنا سے بھی آگے جائے, انڈیا سے. آئیڈیلزم تو اور چیز ہے. باقی ہم نے ہر ٹائم پہ کارکردگی دکھائی. ہم جو پاکستان میں 2008 میں آئے تو سوات صاحب کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, ٹرائبل ایریا سے آپ کا ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, پاکستان دنیا میں بالکل تنہا ہو چکا تھا. لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان دہشت گرد ملکوں کے لسٹ میں شامل ہونے والا ہے, جس طرح کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے والا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا تھا, اور ہم جو جا رہے تھے تو ہم نے پارلیمان کو اختیارات دیے تھے, ہم نے چھوٹی صوبوں کو ان کے حقوق دیے تھے, ہم نے آئین کو بحال کیا تھا, ہم نے پاٹا کو ان کا حق دیا تھا, ہم نے گلگت PTI والے کہتے ہیں سارے کام کے ساتھ ساتھ وہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں کرپشن تو 4 سال ان کے ہو گئی. اتنا بے رحمانہ احتساب انہوں نے کیا, نہ مرد کو چھوڑا, نہ عورت کو چھوڑا, نہ عید کو چھوڑا. ادی پریال کو اس دن پکڑا گیا جس دن عید کا دن تھا, جو بلاول صاحب ایک جہتی کے لیے کشمیر میں تھا, نماز ادا کر رہا تھا, اور یہاں پہ ادی پریال کو پکڑا گیا. تو مجھے بتائے 4 سال میں ان لوگوں کا کیا ہوا؟ ان کو عدالتوں سے جو ضمانتیں ملے تو ان کے فیصلے تو تھوڑا پڑے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ادارہ جو تھا یہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنا گیا ہے. انہوں نے کہا اپنے خورشید شاہ صاحب کیا نکلا, آپ نے مریم نواز کو بھیج دیا, ادی پریال کو بھیج دیا, زرداری صاحب کو بھیج دیا, حسن اقبال کو بھیج دیا. میں 10 درجن نام بتا سکتا ہوں. یہی وجہ آپ خان صاحب کو گرفتار نہیں کر رہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہیں وہ باتیں مستقبل میں دیکھیں جی, آپ
2008 سے 2013 تک ہماری حکومت میں ایک سیاسی قیدی آپ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے سیاسی انتخاب کیے. میں آپ کو بتانا چاہتا سیاسی قیدی میں اور اگر ایک شخص کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا قانون میں فرق ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, عمران ایک شخص کو کیا صرف آپ اس لیے گرفتار نہیں کریں گے کہ وہ سیاستدان ہے؟ مجھے بات مکمل کرنے, آپ کا سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا. ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ احتساب اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو یہ فرق محسوس ہو کہ اس کے خلاف انتقام نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی عمران اور اس کی اے ٹی ایمز اور اس کے گوگی کے پیچھے جو لوگ تھے سب کے خلاف کارروائیاں ہوں گے, لیکن ہر عام پاکستانی کو نظر آئے گا کہ یہ انتقام نہیں ہے, یہ احتساب ہو رہا ہے. میڈیا کو بھی پتہ چلے گا, یہ عام آدمی کو بھی پتہ چلے گا, یہ جرنلسٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی انتخاب نہیں ہو رہا ہے. قمر دلشاد صاحب, آج فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن کو مسترد کیا. اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ ترامیم ہوئی ہیں, پوائنٹ اس کے یہ ایشو ہے کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے؟ کچھ ہم نے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے, کیا کرنا ہے؟ اوورسیز پاکستانی بہت اہم پاکستان کا اثاثہ ہیں اور یقیناً ان کو انتخابی عمل میں بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں بار بار اس چیز کو متنازع کر دیتی ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیز کو ایک جماعت رائٹ نہیں دے رہی, دوسری کہتی ہے کہ ہم اس کے لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں. قمر دلشاد صاحب, کیا سوال تھا آپ کا؟ جی آپ سے سوال کیا سر. سوال کا سمجھ نہیں آئی. سوال جی میں نے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی ایک پیٹیشن کو بھی مسترد کیا. تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ حاصل ہے, لیکن باوجود اس کے وہ ہمارا اثاثہ ہیں. ایک سیاسی جماعت بار بار یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کو یہ حق آسانی سے فراہم کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اکثریت تحریک انصاف کی سپورٹرز ہے. تو یہ ذرا سمجھائیں ہمیں کہ یہ اس قسم کی جو ہے یہ کمپلیکیشن کیوں پیدا کی جا رہی ہے. میں آپ کے سوال کو سمجھایا تو اس میں تو جو تحریک انصاف کی تو ظاہر ہے اپنے سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں, لیکن سب سے تحریک ابھی جو آپ کا ایک اہم فیصلہ جو آیا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہ جو ہماری تحریک انصاف کی جو 5 نشستیں تھیں خواتین اپنے مائنارٹی نشستوں کی 5 سیٹیں پاتی ہیں, 3 خواتین کی 2 مائنارٹی. اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 224 کا سیکشن اس میں لفظ لکھا ہوا ہے پروپورشنل ریپرزینٹیٹو. جی وہ جو اس پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جب تک یہ 20 حلقوں میں جاتے اس وقت تک ہم یہ نئے سرے سے یہ خواتین کی نشستوں. چلیں, میرا سوال تو اوورسیز پہ تھا, لیکن آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں, تو یعنی آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اصولی طور پر ٹھیک بات کر رہا ہے کہ جب تک یہ انتخابات مکمل نہیں ہوتے آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں دے سکتے؟ نہیں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں کرنا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا کہ نہیں, آپ ان کو نشستیں جو ہیں وہ آرٹیکل 224 میں ابہام پایا جاتا ہے. وہ جو پروپورشنل ریپرزینٹیٹو کا ذکر ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے ہوتا ہے, اس میں نہیں ہوتا. اور ایک لفظ کے اندر ہے ڈسکوالیفیکیشن, یہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ڈسکوالیفیکیشن اور ڈی سیٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر بحث نہیں کی, لیکن بہرحال معاملہ جو ہے یہ چونکہ ابھی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی, لیکن بہرحال الیکشن پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت کیا تھا. اب اس پر اثر نو جو ہے غور و فکر نہیں ہوگا, بلکہ الیکشن کمیشن پاکستان آج یا کل جو ہے تو 5 نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دے گا, تو اس سے 5 نشستوں کا فائدہ پہنچ جائے گا. ویری رائٹ, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. افضل بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اخوندزادہ چران صاحب تھینک یو ویری مچ, ہمیں آپ نے جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.